میرے رسول کا فرمان ہے جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی ہے۔ اس حال میں گیا کہ وہ اپنے بیٹے پہ راضی تھا۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا یہ بیٹا، ایک شب سوتا ہے تو خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوتی ہے۔ کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درم پڑا ہے، جاؤ اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے، برکت۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملاقات ہوئی، کہا بیٹا وہاں 10 درم پڑے ہیں، کہا برکت ہے؟ کہا نہیں برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملاقات ہوئی، کہا وہاں 1 درم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں ہے۔ وہاں گئے، درم اٹھایا، بازار آئے، وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا کہ 1 درم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے تو دونوں سے ایک ایک قیمتی موتی نکلا۔ وہ موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا۔ وہ زمانہ اچھا تھا، بھلا زمانہ تھا، آج لوگ دا لگا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے۔ اس ایک موتی کی قیمت طے کیا پاتی ہے؟ 10,000، 20,000، 25,000 درم؟ نہیں بھائی، ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھاتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ بادشاہ دوبارہ بلاتا ہے، کہا اور کوئی قیمتی موتی؟ کہا ہاں ہے۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا اب میری مرضی کا ہوگا۔ کہا کیا لوگے؟ کہا اب ڈبل ریٹ ہو گیا ہے۔ اس نے 60 خچر ان پہ سونا لاد کے دے دیا۔ یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا۔ کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی، او بھائی یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگے یہ زمینیں سب کچھ نہیں ہوتی، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار، اور اس دولت کی قدر کرو۔ لیکن ہم نے اس دولت کو رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ اس وقت دیکھا جب یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بھائیوں کے جھگڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں، یہ جگہ میری، یہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہاں اس نے ظلم کیا۔ وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا۔ بچپن میں ایک جھگڑا ہوتا تھا کہ ماں میری ہے، باپ میرا ہے، لیکن یہ جوانی میں جھگڑا ہم نے بہت کم جگہوں پہ دیکھا ہے۔ وراثت پہ بھائیوں کو لڑتے دیکھا، بیٹوں کو جھگڑتے دیکھا، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہر بیٹا نظریں چراتا ہے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں، اور پھر اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں بعض تو وہ تو کہتے ہیں یار 4 مہینے تو نہیں میرے کڑا دینا۔ کبھی ماضی کی اور آنکھ پلٹو یار، تم 5 بھائی تھے، اس نے تمہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کے کھڑا کیا؟ اپنی تمہاری ماں سے مشورہ نہیں کیا کہ 3 کو ہم دارالامان میں چھوڑا تھے اور 2 کی اچھی پرورش کر لیں گے؟ ایک جیسا تمہیں کھانا دیا، تمہیں ایک جیسا لباس دیا، تمہیں ایک جیسی تعلیم دی، تمہیں ایک جیسا پروٹوکول دیا، تمہیں عزت دی، خود جان جوکھوں میں ڈالتا رہا، اور آج بوڑھوں کی باری آئی تو ہر بیٹا جان چھڑا رہے۔ کوئی کہتا تو میرے 4 مہینے کڑا، کوئی کہتا تو میرے 4 مہینے کڑا، کوئی کہتا بوڑھا کھانستا ہے تو بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ انتظار کرو بھائی، نیند آپ کے بچوں کی بھی آپ کی وجہ سے خراب ہونے والی ہے۔ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھی۔ آج ماں باپ کو دکھی کرو گے، آج ماں باپ کو دھکے دو گے، آج ماں باپ کو گالی دو گے، آج گھر سے نکالو گے تو عرش کا رحمان بڑا غیرت مند ہے۔ دنیا میں سزا ملے گی اس بیٹے کو جس نے ماں باپ کو دکھی کیا۔ مجھے ٹوبا ٹیک سے ایک جگہ میں حاضر ہوا تو ایک بچہ با امامہ، سفید لباس، خوبصورت بچہ، 18-20 سال اس کی عمر، مجھے جوانوں نے بتایا، کسی دوست نے بتایا کہ یہ تبلیغ کرتا ہے، صبح صدائے مدینہ لگاتا ہے۔ مجھے اچھا لگا، میں نے اس کو بہت ساری دعائیں دی۔ میں نے کہا یہ تو دور ہی بڑا عجیب ہے، آج جوان چوک چباروں میں کھڑے ہوتے ہیں، جوانیاں کہاں شراب خانوں میں، بند کمروں میں، اور چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے برباد ہو رہی ہیں جوانیاں۔ اور یہ کتنا سعادت مند بیٹا ہے کہ سحری کے وقت لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے میرے کان میں سرگوشی کی، کہتا ہے مولانا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے بندہ معزز نہیں ہوتا، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو زیادتی، اللہ تو عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی بٹھائیں، میرے باپ کو بھی بٹھائیں، اگر میں غلط ہوا تو میں جوتے کھاؤں گا۔ میں نے کہا اگر تیرے باپ کی غلطی ہوئی تو پھر
پھر ظاہر ہے جو مجرم ہوگا اس کو کٹہرے میں کھڑا کرو گے. میں نے کہا شرم کرو یار, بڑھاپا ایک امتحان ہے, آزمائش ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا مزاج چڑچڑا سا ہو گیا ہو. تو میں نے کہا جاؤ معذرت کرو, میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی. خیر اس کو میری بات سمجھ میں آئی, اور ساتھ ہی کہتا وہ بڑے جذباتی ہیں, نہیں مانیں گے. میں نے کہا جاؤ. یقین جانو 10 سے 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتا میں جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اور رو کے کہتا میرا باپ اتنا مہربان ہے, اس نے مجھے سینے سے لگا لیا. او بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے, اس دولت کی قدر کرو. زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی اگر یہ ناراض چلے گے. میرے نبی فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وقول الزور, جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت, ابو ہریرہ راوی, باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی, ریحن حمراؤ, امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, وزلزلات, زلزلوں کا, انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا, فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتولم لغیر الدین, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وَأَتَى رَجُلُ امْرَأَتَهُ, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَأَقَّ أُمُّهُ, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ, دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ, باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ, شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے ژالہ باری ہوگی. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہوں گے. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہو جائیں گے. تو پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ کبھی سرخ آندیاں چلیں گی, کبھی زلزلے آئیں گے, کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا, اور کبھی آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں بندہ نواز, قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے. تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے بھائی. میرے ایک ملنے والے ہیں, ملاقات ہوئی تو میں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا. میں نے کہا بہن خیریت؟ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے. تو مجھے بتاتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑا, سر پہ رکھا, قریب تھا کہ پھٹ جاتا. اچھا اس بڑھیا نے میری یہ باتیں سوشل میڈیا پہ سنی. کچھ دیر بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر تو نہیں مارا؟ تو مجھے کہتے اس نے کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے دکھی کیا ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو مجھے کہتی میں نے تیری یہ باتیں سنی ہیں, بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے. کہتی میرا دل ڈوبنے لگا, غم کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. فرمایا کہ جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی, جب بوڑھے والدین ذلیل ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. مجھے پچھلے دنوں جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی, کہتے مولانا میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے, میری کہانی سنیں, آپ بھی سنیے گا. وہ کہتا ماں جوانی میں بیوہ ہوئی. کہتا میری کوئی بہن کوئی بھائی نہیں ہے, اور اس بات کا مجھے پوری شدت سے احساس ہے کہ میری ماں کے میرے کندھوں پہ بڑے احسان ہیں. اس نے بڑی محنت سے مجھے پالا پوسا جوان کیا. کہتا اب میں شادی شدہ ہوں اور گھر کا ماحول بڑا عجیب ہو گیا. گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے. وہ کہتا جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کی غلطی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی دھر گزر, اپنی گھر والی کو بھی سمجھاؤ. جس طرح پیچھے بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہو, یہ بھی ماں باپ ہیں, بوڑھے ہو گئے یار, تھوڑا سا مزاج تلخ ہو گیا. زندگی میں تلخیاں دیکھی بھی اس بڑھیا نے بڑی ہیں. میں نے کہا اور کوئی تیری بہن بھائی نہیں, میں مشورہ دوں کسی دوسرے بیٹے کے پاس بھیج دو, بھائی کے پاس بھیج دو. میں نے کہا در گزر کرو. تو وہ کہتا مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے,
میں نے کہا بتائیے جی. وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم، جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، اور آج تو اپنی عیاشیوں کے لیے ماں کو گھر سے نکال رہے. یہ رویے ہیں اولاد کے. بھائی جان، ماں باپ کی قدر کرو، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. زندگی سے راستہ مانگو گے، راستہ ملے گا نہیں. ایک بار آنے والے ہیں یار، دوبارہ نہیں آتے. تو ان کے قدموں میں رہا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان سے گپ شپ لگایا کرو، ان کے ساتھ دوستی لگایا کرو، انہیں پیار دیا کرو، محبت بانٹا کرو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.